ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات میں جس طریقے سے چاہے جو ہے وہ ڈیوٹی اسٹرکچر کو جو ہے وہ لے کر آ جائے۔ امریکہ کی ایکسپورٹ سے پاکستان کو اس کے اگر ڈیوٹی ٹیرف میں ہم کمی کر دیں تو وہ پھر اس 29% کو ریکنسیڈر کر لیں گے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے، ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کی $5 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $10 بلین، $15 بلین ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس پر ایک ریشنل ڈیوٹی ٹیرف لے کر آئے۔ مارکیٹ میں سروائیول اس کا ہے جو لانگ ٹرم یہاں پر آئے۔ چھوٹا سرمایہ دار ہمیشہ کامیاب جب ہوگا جب اس مارکیٹ کے اندر وہ سٹے کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایڈیشنل ٹیرف کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں بوچھال آ گئی اور جس کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی دیکھنے میں نظر آیا۔ 2 روز قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ معطل کر دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنائے صاحب، جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر اور پاکستان کلاتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ چنائے صاحب، یہ بتائیے گا جو امریکن ٹیرف ہے یہ ہے کیا اور اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امریکن ٹیرف جو ہے وہ ان کی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ریسپروکل بیسس پہ جو ڈیوٹیز ان کے ایک پرٹیکولر ممالک سے ایکسپورٹ پہ لگتی ہیں، یا اگر امریکہ سے گڈز ایکسپورٹ ہوتے ہیں کسی بھی XYZ کنٹری کو، وہاں جو ڈیوٹی ٹیرف ہے اسی کے مقابلے میں انہوں نے اس کو ریشنل کیا اور اپنے پاس جو ہے وہ ڈیوٹیز نافذ کی ہیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ امریکن اکنامی کی اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹریڈ امبیلنس کو جو ہے وہ دور کرنا ہے اور ٹریڈ بیلنس کو لے کر آنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز نے اپنی ذاتی مفاد میں یہ کام کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات میں جس طریقے سے چاہے جو ہے وہ ڈیوٹی اسٹرکچر کو جو ہے وہ لے کر آ جائے، ڈیوٹی اسٹرکچر کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر لے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک آپشن یہ دیا ہوا ہے کہ ہاں، اگر ہماری امپورٹ ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو اگر ریوائیو کر دیا جائے، یعنی ہماری لیٹس سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہاں پر ان پہ جو ڈیوٹیز انہوں نے ایڈیشنل عائد کی ہے، جو 29% عائد کی ہیں، لیکن سائملٹینیسلی جو امریکہ کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کو، اس کے اگر ڈیوٹی ٹیرف میں ہم کمی کر دیں تو وہ پھر اس 29% کو ریکنسیڈر کر لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے، ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے پاس۔ وہ گیم چینجر اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں امریکہ سے وہ تقریباً 2 بلین ہے، اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ 5+ بلین ہے۔ یہاں پر یہ ٹریڈ امبیلنس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ہم امریکہ سے جو گڈز امپورٹ ہو رہے ہیں ان کی ٹیرف ڈیوٹی میں کمی کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے ہم ڈبل کر لیں امپورٹ، جو 2 بلین سے 4 بلین کر لیں، لیکن سائملٹینیسلی ایکسپورٹس میں اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملے گا کہ پاکستان کی $5 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $10 بلین، $15 بلین ہو سکتی ہے۔ تو آج یہ ایک اپارچونٹی آئی ہے۔ اس اپارچونٹی کو ہمارے جو مینیجرز ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو اس ملک کو مینیج کر رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہم ان کو بتائیں کہ جی کیا کیا چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں، وہاں جا کر نیگوسیشن کریں امریکہ سے، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس پر ایک ریشنل ڈیوٹی ٹیرف لے کر آئیں۔ دیکھیں، پاکستان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، ویتنام ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، ان پر پاکستان سے کئی گنا زیادہ ڈیوٹی لی ہے۔ انڈیا 3% کم ہے، لیکن انڈیا جو مال ایکسپورٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ کلیش پاکستان کے ساتھ نہیں کرتا۔ آج پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ سری لنکا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، ویتنام سے ہے، اور پاکستان ایک بہت اچھی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے۔ ریزلٹنٹ فیکٹر یہ ہوگا کہ چائنا، جو امریکہ کے سب سے بڑا سپلائر ہے کنزیومر گڈز میں باقی بہت ساری چیزوں میں، وہ اپنی بہت ساری ٹیکسٹائل پروڈکشن جو ہے وہ پاکستان کے تھرو راؤٹ کر سکتا ہے کہ را مٹیریل یہاں بھیجے۔ پاکستان میں جو ہے وہ لیبر مین پاور موجود ہے، پاکستان میں انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے، پاکستان میں بجلی ایکسیس ہے، چائنا کے اپنے پاور پلانٹس ہیں، تو ان جگہوں پر یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگے، باقی انڈسٹریز لگیں۔ فٹ ویئر انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، اور وہاں پر یہ مال بنے اور امریکہ شپمنٹ ہو، پاکستان کی ایکسپورٹ کاؤنٹ ہوگی، پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے گا، پاکستان کو امریکہ سے ڈیوٹی فری یا کم ڈیوٹی پر امپورٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آج ہم چائنا کے ساتھ FTA کر سکتے ہیں اور چائنا کی BYD جو ہے وہ ایڈیشنل ڈیوٹی کے ساتھ نہیں آتی، تو وائی ناٹ امریکن ٹیسلا جو ایڈیشنل ڈیوٹی کے ساتھ نہ آئے۔ پاکستان امریکہ کا جو سب سے بڑا پاکستان میں امپورٹ ہے وہ شاید آئل ہے، را کاٹن ہے، اور
بہت ساری چیزیں ہیں. آج وقت آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو کیپٹلائز کرے اور ایک ایسی ریشنل پالیسی لے کر آئے کہ جس سے نہ صرف پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے بلکہ پاکستان کی GDP گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے. سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو عمومی طور پر جو نظر آ رہا تھا کہ جو یہ ٹیرف ہے امریکن ٹیرف ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، لیکن آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر تو ہوگا. لیکن چند روز قبل یہ ہوا کہ 1,20,000 کی جو عالمی سطح ہے اس پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس پہنچے، لیکن 2 روز بعد ہی اس ٹیرف کے اعلان کے بعد نیگیٹو امپیکٹ آیا. وہ اصل کیا تھا؟ اگر یہ اتنا پازیٹیو ہے تو امپیکٹ اتنا نیگیٹو کیوں آیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس ٹریڈ وار کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا اور پوری دنیا میں ساری اسٹاکس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے، چاہے وہ US مارکیٹ پر ہوں، چاہے وہ یورپین مارکیٹ پہ ہوں، جاپنیز مارکیٹ پہ ہوں، اور ایک بھونچال سا نظر آنے لگا. آئل پرائسز کریش کر گئی، یہ لگنے لگا کہ جو بڑے ہیفٹی پروفٹس ہیں کمپنیز کے وہ نہیں آئیں گے، اور پوری دنیا میں 8, 10, 15, 20% مارکیٹیں گر گئی. ظاہر ہے دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ کوئی آؤٹ نمبرڈ نہیں ہے، پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے. اس کا بھی اثر آیا. وہی انویسٹرز پاکستان مارکیٹ میں بھی ہیں، لوکل انویسٹرز بھی ہیں. جو فارن انویسٹرز ہیں انہوں نے اس ڈر سے خوف سے کہ یہ پاکستان کی مارکیٹ بری طرح کریش کر جائے گی، انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. جب پل آؤٹ کرنا شروع ہوا تو مارکیٹ نے سسٹین نہیں کیا. مارکیٹ میں جو ایڈوانس سودے تھے اس میں ایکسپوجرز جو ہیں وہ جب آؤٹ ہونے لگے، لمٹیں آؤٹ ہونے لگی تو وہ مال بھی بکنا شروع ہو گئے اور سبسیکوئنٹلی مال ڈسکاؤنٹ پرائسز میں ملنا شروع ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر سیٹل ڈاؤن چیزیں ہوئیں. پاکستان کے چیک اینڈ بیلنس سسٹم، پاکستان کے ریگولیٹری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ امیڈیٹلی 1600 پوائنٹ کی ریکوری آئی 3800 میں سے. آج مارکیٹ قدرے میں سمجھتا ہوں ڈاؤن ہے پھر دوبارہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیمپریری فیز تھا. لوگوں نے ریلائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ جتنا بھی اول تو جو ایکسیس مال تھا یا بدلے والا مال تھا وہ چھوٹنا شروع ہو گیا تھا، وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور اب لوگ فریش کیپٹل کے ساتھ آئے ہیں. اور دوسرا پھر ٹیرف کا جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں نے ریلائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک گیم چینجر ہے، اور اس گیم چینجر کی بنیاد پر لوگوں کو جب ریئلائز ہوا، لوگوں کو جو اویئرنیس آئی، تو پھر آہستہ آہستہ اس مارکیٹ میں کانفیڈنس اب میرا سمجھتا ہوں آنا شروع ہو گیا ہے. سر ہم بھی امید یہی کریں گے کہ جس طرح آپ نے اپنا ویو دیا ہے اس ٹیرف کے حوالے سے. سر ایک متھ جو سننے میں آئی پچھلے 2 روز میں کہ بڑے سرمایہ دار بچ گئے اور چھوٹے سرمایہ دار جو ہے وہ زمین سے لگے. آپ سرمایہ داروں کے لیے جو آپ نے اتنا بڑا پیغام دیا، اس میں چھوٹے سرمایہ داروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس ٹیرف سے وہ کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر نا امیدی ہے تو امید کی جو کرن یہ ٹیرف دے رہا ہے بقول آپ کے، تو اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بڑی واضح کر دوں کہ یہ چھوٹے سرمایہ دار بڑے سرمایہ دار سب اپنی جگہ پر ہے، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ اس مارکیٹ میں سروائیول اس کا ہے جو لانگ ٹرم یہاں پر آئے. اگر آپ آج مال خریدیں اور کل مارکیٹ گر جائے اور آپ کہیں کہ جی آپ تو دیوالیہ ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں آپ دیوالیہ نہیں ہوئے. آپ نے صرف اور صرف اپنی پوزیشنوں کو برقرار رکھنا ہے. آج مارکیٹ اگر گری ہے تو کوئی ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ختم نہیں ہو گیا، کوئی آگے کی جو ہے وہ اسکوپ ختم نہیں ہو گیا. وہی مال جو ہے وہ جو کل ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا تھا آج پھر مہنگا مل رہا ہے. تو آپ نے مارکیٹ میں لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ آنا ہے، شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ آنا ہے کہ میں نے آج انویسٹمنٹ کیا اور کل میں پیسے بنا لوں، تو پھر یہ مارکیٹ آپ کی مارکیٹ نہیں ہے. چھوٹا سرمایہ دار ہمیشہ کامیاب جب ہوگا جب اس مارکیٹ کے اندر وہ سٹے کرے گا، مارکیٹ میں سٹینڈ کرے گا، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروپوزیشنز کے ساتھ آئے گا، اور وقت آنے پر جب مارکیٹ بہتر ہو، ڈیویڈنڈ پے آؤٹ بہتر ہو، کیپٹل ییلڈ بہتر ہو، تو مارکیٹ سے ایگزٹ کر سکتا ہے. آج ایگزٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اس پورے ٹیرف کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کا بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جو یہ ٹیرف ہے یہ اس کے نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو اثرات آئیں گے. یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور چھوٹے سرمایہ داروں کو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے سوچنا چاہیے، اور تبھی وہ منافع حاصل کر سکیں گے.